انتقام قتل سیدہ، انتقام قتل فاطمہ۔ منزل ختم نبوت کی ضیاء ہیں زہرا، منزل ختم نبوت کی ضیاء ہیں زہرا، زیب لوح و قلم و عرش علا ہیں زہرا، بابا ہیں خیر البشر اور خیر النساء ہیں زہرا، دین کے بانی ہیں نبی وجہ بقا ہیں زہرا، خلق میں آئی ہیں یہ نور نبوت بن کر، حشر میں جائیں گی خاتون قیامت بن کر۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی سے میں بطول زہرا پروگرام باب عصمت لے کر حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بہت ہی نرم زبان، بہت ہی نرم لہجہ، بہت ہی شیریں انداز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بیگم نرجس سردار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ایام فاطمیہ کے لیے جو ہے وہ وقت نکالا، اور بہت ہم آپ سے سیکھیں گے، اور اسی سے ریلیٹڈ چلیں کویشچن کرتی ہوں، سوال کرتی ہوں کہ عصمت کے معنی، کیونکہ باب عصمت ہے تو پروگرام کا نام، تو سب سے پہلا سوال ہی عصمت کے معنی کیا ہے؟ عصمت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو گناہ کر سکتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، گناہ کی طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ گناہ کر سکے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس کی میں مثال ایسے بتاتی ہوں تاکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ شیطان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہر شخص کا شیطان اس کے اندر ہے۔ تو جنگلی تو تھے، اس نے کہا کہ کوئی لحاظ پاس تہذیب، اس نے کہا فوراً چھوٹی، اور آپ کا شیطان؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا شیطان، ہم نے اپنے شیطان کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے خود پہ اتنا کنٹرول کر لیا ہو، جو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جس سے گناہ کبھی سرزد نہ ہوا ہو، وہ معصوم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا استغفار اور اتنی نمازیں ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اتنی نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں اور آپ تو معصوم ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عصمت کبریٰ کا شکر نہ ادا کروں؟ یہ اتنی نمازیں، اتنا استغفار دراصل اس عصمت کبریٰ کے شکرانے کے لیے تھا کہ جہاں وہ اللہ، یعنی وہ بندہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہے، کیا ہم بھی عصمت کبریٰ پہ فائز ہو سکتے ہیں؟ جی، میرے ذہن میں یہی آ رہی تھی بات۔ یعنی یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم بھی کیا، کبریٰ نہ ہو صغریٰ ہو، ہم بھی کیا اس پہ فائز ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی معصوم ہو سکتے ہیں؟ اصل میں ہمیں یہ بننے کا درس دیا گیا ہے۔ ان ہستیوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو بڑی حد تک، یعنی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، ہمیں معصوم بننے کا درس دیا گیا ہے۔ دیکھو، میں رات 1000 رکعت نماز روزانہ نہیں پڑھ سکتی، بالکل۔ اچھا، اور اگر میں زندگی ایک ہفتے میں بھی 1000 رکعت نماز پڑھ لوں بڑی محنت کر کے، اور کبھی کبھار مجھے جوش چڑھ جائے، تو میں سمجھوں گی کہ مجھے چاہیے کہ میں سارے شہر کو بتاتی پھروں، بھائی دیکھو میں نے 1000 رکعت نماز پڑھی، بھائی دیکھو میں نے 1000 نہیں۔ اس کے بعد وہ درجہ بھی مجھے نظر آتا ہے کہ جو 1000 رکعت روز نماز پڑھ کے ارشاد فرمائے کہ یہ قلیل عبادت جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ اگلے روز اس کی مقاومت کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو زیادہ بھیج دوں اور اگلے دن اس کو وہ نہ کر سکوں، یعنی اس کی پابندی نہ کر سکوں۔ صحیح۔ عصمت کا مقام یہ ہے کہ جتنا قریب جاتے جاتے ہیں اس سے اتنا ڈرتے جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی افسر ہے کہیں، تو اتنا زیادہ ہم قانون توڑنے والے ہو جاتے ہیں، بالکل، لیکن وہاں ہمیں دوسرا معاملہ نظر آتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ اس کے قانون کے اوپر
عمل درآمد کرتے چلے جاتے ہیں. یہ قانون کہ اس کی بنائی ہوئی حدوں پر ترک اولا نہ کرنا، مطلب یہ ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ابھی اذان ہو گئی، ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں. وہاں کبھی کسی نے لمحے بھر کی دیر نہیں کی، چاہے گردن کے اوپر خنجر ہی کیوں نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو شکرانہ نہیں بھیجا. وہ جو آخری سجدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے، جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سجدہ ہم کیوں کرتے ہیں. کبھی آتا خیال؟ کبھی جب میرے والد مجھے نماز سکھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہو اللہ اکبر، ہاتھ ایسے اٹھاؤ، میں نے اٹھا لیے. انہوں نے کہا یہ کیوں اٹھائے ہاتھ اور کیوں کہا اللہ اکبر؟ ظاہر ہے 6-7 سال کی بچی کو کیا، لیکن وہ جو نا یہ پوچھا کیوں مجھے سکھانے کے لیے. انہوں نے کہا ہے رت، اتنا بڑا حاکم ہے وہ، اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، وہ اس کا ظاہر اور باطن سب جانتا ہے. وہ ہواؤں کے وزن کو جانتا ہے، وہ سمندر کے تہہ میں مچھلی کے بچے کی سانس کی آواز کو سنتا ہے. پھر وہ مجھے بتانے لگے، انہوں نے کہا کہ سجدہ کیوں کیا آخر میں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے کہا تو میں نے کیا. انہوں نے کہا یہ سجدہ امام حسین ہے کہ جب یزید نے شبر نے ان کی گردن کے اوپر خنجر رکھا تو وہ اس وقت لوگ بعض دفعہ ذاکر پڑھتے ہیں کہ امام حسین اپنی ماں سے باتیں کر رہے تھے، تو کہتے تھے کہ نہیں وہ اپنی ماں سے باتیں نہیں کر رہے تھے. کوئی کہتا ہے حضرت عباس سے باتیں کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے خنجر سے وہ یہ سب کچھ نہیں، وہ اپنے معبود سے باتیں کر رہے تھے. وہ کیا فرما رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے شکر اللہ، شکر اللہ، شکر اللہ، جو ہم سجدے میں کرتے ہیں، جو سجدے میں ہم کرتے ہیں. ہاں یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سید ہو. ہاں پھر وہ جب اس نے ضرب لگائی نا، دیکھو ایک ضرب لگاتا ہے لگتی ہے نا تو ایسے ہو جاتا ہے جسم کا حصہ، تو ایسے ہو گیا مولا کا سر. یہ کیوں یہ رخسار رکھتے ہیں؟ یوں ہو گیا. تو آپ کا رخسار خاک پہ آ گیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم سوچو ذرا کہ سر پہ خنجر، وہ بھی کند خنجر، اور فرمایا یا، تو اس کے وقت پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں یا اللہ ہو یا رب ہو یا سید. وہ اپنے معبود سے باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. پھر اسے دوسری ضرب لگائی، کیونکہ خنجر کند ہے، تیز نہیں ہے، اور گردن پیچھے سے قطع کی جا رہی ہے، تو آپ کا سر ایسے ہو گیا. تو آپ کا سر، پھر آپ کا رخسار جو ہے وہ خاک پہ آ گیا. آپ نے پھر فرمایا یا اللہ ہو یا رب ہو یا سیدہ ہو. پھر اس نے ایسے بالوں پکڑ کے اور الگ کرنا چاہا سر کو تن سے. تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ عفو اللہ، عفو اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو اس درجے پہ ہو وہ معصوم کہلاتا ہے. اس کے ساتھ علیہ السلام رکھتا ہے، اس کے نام کے ساتھ. ہر ایک کے ساتھ علیہ السلام نہیں رکھتا، معصوم کے ساتھ علیہ السلام رکھتا. جو اس درجے پہ قریب ہو پروردگار سے. کس چیز کا مولا شکر ادا کر رہے ہیں، کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ بس اب میرا خیال ہے کہ عصمت تمہاری سمجھ، یعنی سب سامعین کی سمجھ میں آ گیا، ناظرین کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. بالکل بالکل. کہ عصمت کیا ہے، معصوم کیسا ہوتا ہے، معصوم کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ سے کتنا قریب ہوتا ہے. اس وقت بھی کہہ رہا ہے شکر اللہ، اس وقت بھی کہہ رہا ہے عفو اللہ، عفو اللہ، معاف کر دو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا سید شاہ العالمین پہ، تو بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا، کیونکہ اس وقت صرف عرب ہے، رسول خدا ہیں، اس وقت وہ دور ہے کہ جب بیٹیاں زندہ دفنائی جا رہی ہیں اور بیٹی ایک گالی ہے، یعنی لڑکی پیدا ہونا ایک گالی کی طرح تھا. بدقسمتی سے آج بھی ہے، آج بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے بہت ساری جگہ. ہاں لیکن یہ کہ یہ تو عرب تھا، اب یورپ بھی ہے اور بہت سارے ملک تھے جو بعد میں ڈسکور ہوئے، پوری دنیا ہے. تو جو حقارت عورت کے لیے عرب میں تھی، کیا وہ حقارت، وہ نفرت باقی کے ملکوں میں بھی تھی؟ بالکل بالکل تھی. یہ عورت کو ووٹ کا حق فرانس میں، یہ پاکستان بننے سے کچھ وقت پہلے ملا ہے.
اچھا یعنی وہاں بھی نہیں؟ ووٹ کا حق وہاں بھی نہیں تھا. اچھا 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 اچھا. عورتوں کے ساتھ یورپ میں بڑا ظلم کیا گیا ہے. اور آج بھی یعنی جب میں مطلب یہ کہ میں وہاں کے بارے میں سنتی ہوں تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں عورتوں کو بہت حقوق ہیں, کہ عورت نوکری کرتی ہے اور عورت کماتی ہے, عورت آزاد ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا کہ عورت کا باہر نکل جانا جو ہے وہ اس کی آزادی ہے. ارے بھائی وہ بچے بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں اسی اذیت سے پلتے ہیں, اسی تکلیف سے. بچے ویسے ہی ماں کو دور چھوڑنا نہیں چاہتے, لیکن اس کو جانا ہے اپنے وقت پہ دفتر. اس کے لیے انہوں نے بے شک کہ کچھ ادارے بنا دیے ہیں, یہ سب ہے, مگر کیا ماں کی کمی کوئی آیا پوری کر دیتی ہے؟ وہ ماں کی طرف ایک جو نظر بچہ ڈالتا ہے اس سے اس کو کیسا اطمینان میسر آتا ہے. میں آج تک وہ وقت محسوس کرتی ہوں کہ کبھی میری والدہ ادھر ادھر ہو جاتی تو مجھے کیسا اس سارے معاشرے سے خوف آنے لگتا تھا. بالکل یعنی ہر بچہ جو ہے, اگر میں اپنا بچپن یاد کروں تو مجھے لگتا تھا جتنا قریب میں اپنی ماں سے اتنی میں محفوظ دنیا میں. تو وہ جو ماں صبح کی گئی 5 بجے شام کو آتی ہے, وہ بے شک اسے کھانا تو کھلا دے, بھوکا تو نہیں رہتا, یہ تو سب نہیں, نیند بھی سو بھی جاتا ہوگا, لیکن ماں کی کمی دنیا میں کوئی پوری نہیں. ہمارا معاشرہ یعنی ہمارے ہاں جو سوسائٹی بن گئی اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کا باہر نکلنا لازم ہے. نہیں, اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے بچے کی, اس کا گھر ہے. وہ اس کے کام کوئی کم نہیں ہے. وہ اس کی تو چھٹی عید کے دن بھی نہیں ہوتی, اس کی تو بقرعید کو بھی چھٹی نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک اس سے بڑا کام کر رہی ہے. وہ دوسرے کے بچے کے پالنے کے بجائے اپنا بچہ پال رہی ہے. بالکل. وہ دوسرے کے بچوں کو پڑھانے کے بجائے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے. اور اس کا جو قرب ہے, اس کے جو جسم سے ریزز نکلتی ہیں اور وہ ریزز ملتی ہیں تو ایک مضبوط اور توانا زندگی وجود میں آتی ہے. بالکل ایسے. اچھا, اب یہ پورا جو معاشرہ ہے, یعنی میں تمہیں مختلف مذاہب کی بات بتاتی ہوں, یعنی جو مذہب سے جڑے ہوئے تھے, جو لا مذہب تھے, ان کا تو معاملہ ہی الگ تھا. جو عیسائیت میں ایک عورت اگر تیسری منزل پہ ہے اور مرد یہاں ہے, یعنی یہاں سے 2nd فلور آپ سمجھیں, وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہے, میری ایج کی خاتون بیٹھی ہے, مرد یہاں بیٹھے بیچارے, تو بھی وہ گناہ گار ہیں. یعنی مذہباً ان کے ہاں یہ معاملہ ہے. حضرت عیسیٰ نے شادی تو کی نہیں, تو یہ ادارہ تو ان کے ہاں ویسے ہی کمزور ہے. تو عورت کا ہونا محض ایک جگہ مردوں کو گناہ گار کر دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, محض اس کا ہونا اگر گناہ گار کر. مگر یہاں پر قطع کلامی معاف, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے ویسٹرن ورلڈ نے صرف اس بات کو فوکس کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ عورت پہ ظلم کرتے ہیں. جی, آج بھی اگر کسی کو پتا ہوگا, دیکھیں یہ بات کسی کو پتا ہوگی جو آپ نے بتائی ابھی, لیکن زندہ دفنا دیتے ہیں, یہ تو کوئی بھی بتا دے گا چلتے پھرتے. اس کا کتنا پرچار ہے. اچھا, یہ ظلم بھی کیوں شروع ہوا کہ عورت جو ہے, ہاں یہ زندہ دفنانے کی کہانی تو بہت زیادہ بیان کی گئی, لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا. آج تک ہندوازم میں وہ دیوی جو ہے وہ بدھ کے سامنے قربان کر دی جاتی ہے. اسلام آنے سے پہلے دریائے نیلم میں طغیانی آ جاتی تھی ہر سال, تو ایک جو سب سے خوبصورت, صحت مند اور ذہین بچی ہوتی تھی, اس کو لے جا کے اس میں غرق کر دیتے تھے دریا میں, اور اس سے وہ دریا کی طغیانی جو تھی وہ ٹھہر جاتی تھی. لڑکوں کے اوپر بھی یہ بہت ظلم کیے گئے. بلا میں باور کے زمانے میں وہ ایک بادشاہ کی کہانی بتائی جاتی ہے کہ وہ روزانہ ایک جوان لڑکے کا سر اتارتا تھا. یعنی اس کو یہ ایک لڑکے کو سجا بنا کے لاتے تھے اور جلوس کی صورت میں, اور وہ آتا تھا اور وہ اس کا سر اتار کے اور مطلب آگے بڑھ جاتا تھا. اس کا یہی نشہ تھا. یہ اصل میں طاقت کا کھیل ہے. دنیا جو ہے یہ طاقت ہے. عورت کو کیوں کمزور سمجھا جاتا ہے؟ کہ جسمانی طور پہ کمزور ہے, حالانکہ اندر سے وہ بڑی مضبوط ہے. وہ تو سب مردوں کو پالنے والی ہے, ان کی پرورش کرنے والی ہے, ماں ہے. کتنی طاقت ہے اس کے اندر. بالکل بالکل صحیح بات. لیکن اس طاقت کو نہیں محسوس کیا جاتا. وہ جو جسمانی طاقت ہے صرف اس کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. پھر ایک زمانے میں یورپ میں یہ کہانی ہو گئی تھی کہ بھائی میں اس معاشرے میں بھی دیکھتی ہوں کہ بوڑھی عورتوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے جوان بیٹوں کے گھروں میں. وہ بالکل بیچاریاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ بالکل ایک فالتو سامان ہے.
اور وہ ایک طرف کو پڑی ہیں، ان کا نہ کوئی مشورہ لیا جاتا ہے، نہ انہیں بات چیت میں شریک کیا جاتا ہے، نہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کھائیں گی، کیا پکنا ہے، کچھ یعنی ابھی تک میں دیکھتی ہوں۔ اور وہ کچھ عورتیں جو تھیں وہ جنگل میں نکل جاتی ہیں گھروں کی اذیت سے، اب ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جادوگرنیاں ہیں، اچھا، اور جادوگرنیوں کی کے اوپر جو مظالم یورپ میں توڑے جاتے تھے، ان کے ہاتھ ہڈیاں توڑ توڑ کے الگ کرتے تھے۔ بہت ساری بکس دیکھی ہیں میں نے، دیکھی ہے نا، پڑھی ہیں بالکل، وہ عورتوں کے اوپر کہ وہ جادو کرنی تھی، صرف اس کو جلا کے مارا، اور اذیت دے کے اس کو مارا، جلا دیا گیا، بالکل ایسے ایسے ہی۔ اچھا، جائیداد سے اس کو ناحق کرنا تو ہمارے ہاں مذاق بات ہے۔ اچھا، اور اس میں تمہیں ایک بات میں اپنے اہل تشیع کو بھی تمہیں بتاتی ہوں جی، اور یہ بات ضرور لوگوں تک پہنچنی چاہیے جی جی، کہ ہم نے حضرت زینب کا کردار مرثیوں میں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے بچوں کو تو روئی نہیں۔ ہماری ذاکرہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ بیوی اپنے بچوں کو نہیں روئی، بیوی اپنے، ارے کیا ماں نہیں تھی، کیا ممتا نہیں تھی ان کے اندر؟ تھی، مگر ہم نے بہت سوچ سمجھ کے پیچھے سے اس کردار کو ڈیولپ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بیٹیوں کو جائیداد دینی پڑے گی، تو وہ بیٹیاں جو ہیں وہ تو اپنے گھر سے ہدیے کے اپنے بچوں تک سے محبت نہیں کرتی، وہ تو اپنے بھتیجے اور بھائی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرتی ہیں۔ او سمجھ گئی، میں سمجھ گئی، بالکل، یعنی کتنی کیسی کہانی ہے۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل۔ ہم نے صرف اپنی زمین بچانے کے لیے، ویسے بہن جو ہوتی ہے نا وہ بھائی نہیں ہو سکتا، بہن اپنا اگر بھائی وہ ایک فطری محبت سے بھی بول دے بس، ارے میں تمہیں بتاؤں، وہ تو اگر بیٹا بھی محبت سے بول دے، بھائی بھی بول دے، باپ بھی بول دے، اس کو تو یاد رہتا ہے۔ اصل میں یہ عورت کی فطرت ہے، اس کے اندر ایک مامتا ہے، اس کے اندر مامتا ہے، اس کو اللہ نے مامتا دے کے بھیجا ہے۔ اس کے بغیر معاشرے کا حسن نہیں ہو سکتا، حسن پیدا نہیں ہو سکتا اس کا۔ عورت میں اگر محبت نہ ہو اور عورت میں اگر سختی ہو تو وہ گھر بدنصیب گھر ہے، بالکل۔ اگر اس گھر کی عورت میں محبت نہیں ہو۔ اور میں ایک چیز بھی پڑھ رہی تھی ابھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی معصوم کا قول ہے کہ بد مزاج عورت کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، یہ قول پڑھا میں نے۔ وہ تو مرد کی بد مزاجی سے بھی تنگ دستی آتی ہے، ہاں، گھر میں ویران کر دیتا ہے، مردوں کا چیخنا ویران کر دیتا ہے گھروں کو۔ مگر عورتوں کا معاملہ یہ ہے، یعنی ہم نے ایک ایسا کردار ڈیولپ کر دیا کربلا میں اصل میں اعلیٰ ترین کردار سامنے آئے۔ ہم نے بیوی کے کردار، اچھا اس میں جو سب سے اعلیٰ ترین کردار ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کا کردار ہے۔ ہم نے کیا کام کیا؟ حضرت ام کلثوم کے تو بچے ہی نہیں، اب بیوی کے ہیں بچے، اب بچے ہیں تو وہ تو مطلب ان کے جنازے بھی آ رہے ہیں تو وہ اس پہ رونے نہیں، وہ کہہ رہی ہٹاؤ، یہی مسائب ہوتا ہے، یہی مسائب ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا مطلب؟ وہ جس درجے کی بیوی ہیں اسی درجے کی ماں ہے۔ بالکل، دیکھو جس درجے کی کوئی عورت ہوتی ہے اس کے رشتے ہوتے ہیں، اچھی خاتون ہے اس کے، وہ بھائی کے ساتھ بہن بھی اچھی ہوگی، وہ بیٹی بھی اچھی ہوگی، وہ بیوی بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی خراب عورت ہے تو نہ ماں اچھی ہوگی، نہ بہن اچھی ہوگی، نہ بیٹی اچھی ہوگی۔ بہت بہت بیوی کس درجے کی عورت ہے؟ وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، وہ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، وہ کیسی عورت ہیں؟ ان کو دنیا کے ہر انسان سے محبت ہے، یہ جائے کہ اپنے بچوں سے نہیں۔ وہاں تو ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قربان کیا اپنے بھتیجوں میں سے اور گویا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، نہیں، وہ اس محض اس لیے کہ ہم اپنی زمین بچا لیں، ہم اپنی جائیداد بچا لیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ ہے میرا کہ آپ نے عصمت کبریٰ کا ذکر کیا، عصمت کی حد بتائی، اب یہ بتائیے کہ عصمت کی معراج بتائی جناب فاطمہ الزہرا اور عصمت، بے شک اس میں آپ ہمیں بتائیے۔ بے شک، اصل میں بیوی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، ہمارے یہاں ان کے بارے میں ذاکرین نے بھی بہت لمیٹڈ ذکر کیا ہے۔ یہ ایرانی انقلاب کے بعد سے کتابیں بیوی کے بارے میں آنا شروع ہوئیں، یہ اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہوں گی، لیکن ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب فاطمہ انہوں نے لکھی، اور اس سے بھی اور اس سے کے علاوہ بھی کچھ مطالعے سے پتہ چلا، یعنی جیسا ہم نے سنا تھا کہ بیوی بہت پردہ کرتی تھی، اتنا پردہ کہ اس میں کردار کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ پردے کی ایک حد اور ایک لمٹ ہے،
صحیح. جتنا پردہ ہمیں بیوی کا بتایا گیا کہ زندگی میں نہ کسی عورت نے کسی مرد کو دیکھا ہو اور نہ کسی مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو کہ بہت پردہ کرتی تھی. جی جی. پھر کچھ کہانیاں بیوی کی کہانی یہودی کے گھر گئی. جی جی. یہودی کے گھر گئی. بالکل. اچھا. اور پھر اس کے بعد جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو فدق کی جائیداد ان سے چھین لی گئی. بالکل. یعنی حکومت نے جو پہلا کام کیا کہ فدق باقی سرکار ضبط کر لیا جاتا ہے. اور پھر یہ باقی جو دن تھے وہ روتے روتے بیوی کے گزر گئے. 70 دن یا 90 دن. ہاں 90 دن یا 70 دن کی تعداد مختلف روایات کے تحت آتی ہے. اور پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئی. جتنا کردار ہمیں بتایا جاتا ہے، جب میں تھوڑی بڑی ہوئی اور میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ وہ ہے کہ جس کردار پہ میرے لیے عمل کرنا ممکن نہیں ہے. میں اتنا پردہ کر نہیں سکتی کیونکہ میرے جب بچے ہوئے تو مجھے انہیں انجیکشن بھی لگوانا ہے. بالکل. مجھے انہیں اسکول بھی لینے کے لیے جانا ہے، چھوڑنے کے لیے جانا ہے. مجھے ان کی پی ٹی ایم میں بھی شریک ہونا ہے. اچھا پھر میں خود تھی جب تو مجھے یونیورسٹی میں پڑھنا تھا، مجھے کالج میں پڑھنا تھا. مجھے بعض دفعہ دفتر میں جانا ہوتا تھا کسی دستخط کے لیے، کسی کام کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ بنوانے کے لیے. سب پھر وہ کردار میری زندگی میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. جو بیوی کا کردار ہے. حالانکہ وہ تو ایک قدم جو ہے ان کی پاؤں کی خاک کے اوپر کو مجھے اپنی آنکھ کا سرما بنانا ہے. تو وہ کیسے بنانا ہے؟ اصل میں ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی. وہ بہت کم سن تھیں کہ جب جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی. بالکل. اس سے پہلے میں بتاؤں تمہیں جناب خدیجہ کا کردار بھی ایک بڑا مضبوط ترین کردار ہے. بالکل. اور اتنا ایسا کردار ہے بیوی کا، جناب خدیجہ کا کردار، کہ وہاں پہ طریقہ تھا کہ وہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جی جی. اچھا اب ہمت بھی نہیں پڑتی ہوگی نا، چھوٹی سی بچی ہے، اس کو لے جانا، قبر کھودنا، زندہ کو رو رہی ہے، اس کو ڈالنا، بند کرنا. یہ بہرحال تھے تو ماں باپ. اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد وہ خوش ہو کے آتے تھے وہاں سے، ہو کرتے ہوئے واپس آتے تھے. طریقہ تھا یہ کہ دیکھو یہ اس بندے کو وہ بیک اپ کرتے ہوئے آتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مرد باہر گیا ہوا ہے اور عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب وہ چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے کسی محفوظ جگہ پہ اس کو پہنچا دیں. مامتا تو ہے. بالکل بالکل بالکل. تو کون سی وہ محفوظ جگہ تھی؟ وہ بیوی خدیجہ کا گھر تھا. اللہ اکبر. جن کے دروازے پہ ایک جھولا رکھا تھا. اچھا. وہ جھولے میں بچی کو ڈال کے اور تیز وہاں سے بھاگ جاتی تھی. اور اس کو یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ بچی نہ صرف محفوظ رہے گی بلکہ کسی نعمت سے محروم بھی نہیں رہے گی. صحیح بات. پروردگار کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اس نے ان کو ایک ایسی بیٹی عطا کی. سبحان اللہ. وہ ایسی بیٹی، یعنی حضرت خدیجہ کو یوں ہی نہیں پیغمبر نے کہہ دیا کہ دنیا میں 4 بہترین عورتیں ہیں: آسیہ، فرعون کی زوجہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پرورش کیا، بالکل، آسیہ، اور حضرت مریم جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو پرورش کیا اور پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ نے ان کی عصمت کی گواہی دی. جھولے میں پیدا ہوئے اور وہ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لوگوں نے یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے. لیکن وہ فوراً بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. جالنا نبیہ، کہ مجھے اس سے نبی بنایا. واہ واہ واہ. تو وہ ان کا. اور تیسرا درجہ حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ کا درجہ ایسے ہی نہیں، یعنی دیکھو کسی کردار کو یوں ہی نہیں مل گیا. بالکل بالکل میں سمجھ گئی. کوئی نہ کوئی وہ صرف ایک کامیاب بزنس وومن نہیں تھی، وہ وومن رائٹس کی بات بھی کر رہی تھی، اور صاحب معرفت بھی تھی. بالکل بالکل. ایسی صاحب معرفت جن کے سامنے چوائسز تھیں، لیکن اس میں سے انہوں نے کس کو چنا؟ انہوں نے یتیم عبداللہ کو چنا. اور اپنی دوست کو بھیجا کہ جا کے ان سے کہو کہ وہ کیا اس رشتے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو مہر کے لیے کچھ بھی نہیں. کہا اگر کوئی ایسا ہو جو مہر بھی خود ہی دے
کہا ایسا کون ہوگا؟ کہا خدیجہ۔ تو خدیجہ کی معرفت کا آپ اندازہ لگاؤ اور ان لفظوں کا اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کا آنا ہرا سے اور ہرا سے آ کے ایک عورت کو اس راز میں شریک کرنا جو وحی کا راز ہے، اور ارشاد فرمانا کہ ابھی میرے پر فرشتہ نازل ہوا، اور اس وقت آپ کپ کپا رہے ہیں، یعنی وحی کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں بالکل ہے۔ بالکل بالکل ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے، بالکل۔ دل اگر سمجھ کے پڑھیں تو وہ کہا گیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل پہاڑوں کیا پہ جاتا تو روح کے گالوں میں بن اگر جاتا۔ کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور صحیح، پڑھیں صحیح۔ تو ذرا جسم پہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور اگر یوں ہی پڑھتے رہیں بس بغیر سوچے سمجھے تو ظاہر ہے کہ کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کو اللہ سے ڈائریکٹ وصول کر رہے ہیں اور وصول کر کے کائنات کے اوپر نافذ کر رہے ہیں۔ ان کا اس راز میں کس کو شریک کریں؟ اس راز میں بی بی خدیجہ کو شریک کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بے شک پروردگار آپ پہ رحم کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا اور آپ بیواؤں کے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑی تسلی، اور آپ مجبوروں کے لیے کیسا سہارا ہیں، اور آپ کس قدر کمزور لوگوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، تو پروردگار آپ پر رحم کرے گا اور کرم کرے گا۔ وہ یہ ان کی معرفت کے لفظ ہیں کہ جو وہ رسول کی معرفت کے بارے میں وہ عصمت کو پہچان گئی، وہ رسالت کو پہچان گئی۔ پھر پروردگار نے انہیں محروم بھی رکھا۔ پروردگار نے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میں بے اولاد تھا تو خدیجہ کے ذریعے سے پروردگار نے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ لوگ مجھے ابتر کہتے تھے، خدیجہ کے ذریعے سے یہ تانا تمام ہوا، میں تہی دست تھا، خدیجہ نے مجھے غنی کر دیا۔ پروردگار کلام پاک میں سورہ زحا میں ارشاد فرماتا ہے آسان نہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا کی ماں ہے، وہ ایک ایسا مضبوط کردار ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں ایک شدت پسندی تھی عرب میں۔ مکے میں دو کردار ہیں، ایک خدیجہ اور دوسرا ہندہ۔ ہندہ اس حد کی بدترین عورت جو عورتوں پہ داغ ہے پورا، جو عورت کی صرف پہ داغ، بالکل بالکل، اور خدیجہ وہ کہ جو عصمت کے لیے ایک شان ہے، جو عصمت کے لیے ایک سہارا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے وہ وقت آیا کہ جب دیکھو پیغمبر کی ابھی کار رسالت، اعلان رسالت نہیں ہوا لیکن کار رسالت شروع ہو گیا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، کار رسالت شروع ہو گیا، بالکل بالکل، اور لوگ آپ سے فیصلے کروا رہے ہیں، لوگ آپ سے اپنے معاملات میں مشورے لے رہے ہیں۔ اچھا اب آگے وقت بڑھا اور اب آپ نے یعنی کہ اعلان رسالت کیا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بی بی رسالت کے اعلان سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ بعد کو وحی کے بعد ولادت۔ میں اس سے مجھے فرق نہیں، پہلے ہوئی یا بعد ہوئی، وہ خود محمد مصطفیٰ ہیں، وہ نور خدا کے بعد ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، سب سے پہلے پروردگار نے ان کے نور کو خلق کیا۔ یہ جو فرشتوں سے سجدہ کرایا، یہ مجھے، میرے اور تمہارے لیے تھوڑی کرایا، یہ کوئی میں اس قابل تھی کہ میری روح کو سجدہ کرایا پروردگار نے؟ ارے ان ارواح میں محمد مصطفیٰ تھے، واہ واہ واہ، یہ دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ بالکل بالکل بالکل، تو پروردگار نے بتایا اور اسے سجدہ کرایا۔ جس نے انکار کیا وہ بہت سجدے کر چکا تھا، لیکن وہ انہیں سجدہ نہیں کر رہا تھا، انہیں نہیں مان رہا تھا، تو پروردگار نے اسے راندے درگاہ کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صحیح صحیح صحیح، اچھا اب پروردگار عالم نے اس تانے کو دور کیا، دو بیٹے پیدا ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، صحیح پیدا ہوئے۔ صحیح، بیوی تو سب سے چھوٹی ہیں، آخر میں فاطمہ زہرا آپ کے گھر میں آئی۔ جب بیوی کی ولادت ہوئی تو عورتیں گویا کہ تعزیت کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ اس زمانے میں بچی کی بیٹی پیدا ہونا، میں بالکل تمہیں بتاؤں، اب بھی تم کسی ہاسپٹل چلی جاؤ اور وہاں جہاں بیٹیاں پیدا ہوں گی ان لوگوں کی شکلیں دیکھو، بنی ہوئی ہوں گی، بالکل ایسا ہے ایسا ہے، بھائی چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ ابھی تک کسی کی 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا جہان اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جائے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ ایسے ہی، جو تیسری بیٹی ہوئی ہے یا چوتھی بیٹی ہوئی ہے یا 7ویں بیٹی ہوئی ہے وہ بھی خود سے نہیں آ گئی، وہ بھی کسی منصوبے کے تحت لائی گئی ہے اس دنیا میں۔
چلے جائے کہ وہاں پہ جب بیوی کی ولادت ہوئی اور حضرت گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ عورتیں ایسے بیٹھی ہیں کہ جیسے کوئی تعزیت کے لیے عورتیں آتی ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پیدا ہوئی خدیجہ کیا. فرمایا تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور رحمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا, اور بیٹا نعمت ہے, نعمتوں کا حساب لیا جائے گا, رحمتوں کا حساب نہیں لیا. وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں, وہ ان کے لیے رحمت بن کے آئی. کیا شان میری بیوی جی, میری بیوی 3-4 برس کی ہے صرف, زیادہ ایج نہیں. ناظرین گفتگو بہت خوبصورت چل رہی ہے. انشاءاللہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. باب عصمت کی اگلی ایپیسوڈ لے کے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بطول زہرا کوکین ٹی وی سے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.